أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم اللهم صل على محمد. عجل فرجهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعلیکم السلام ورحمۃ وعلیکم السلام خیریت ہے ورحمۃ اللہ خیریت سے آپ سب لوگ وبرکاتہ. ٹھیک ہیں جی آقا الحمدللہ. جی علی ابا سلطان آپ سب لوگ ٹھیک جی ہیں الحمدللہ. جی آپ ٹھیک ہیں ناز فاطمہ نشاط فاطمہ سائمہ بطول سمرین فاطمہ مدحت فاطمہ آپ سب لوگ ٹھیک ہیں جی جی آغاز جی الحمدللہ. ناز فاطمہ کنیز فاطمہ اور کون نہیں آیا رئیسہ تو سفر میں نشاط فاطمہ نقوی بھی ابھی نہیں ہے ٹھیک ہے آئیں. ہماری گفتگو ماضی کے بارے میں چل رہی تھی نا جی ٹھیک چلیے ہماری گفتگو فعل ماضی کے بارے میں چل رہی تھی نا بولیے فعل ماضی کے بارے میں چل رہی تھی. فعل ماضی ثلاثی مجرد کا فعل ماضی معلوم کیسے بنتا ہے مصدر سے بنتا ہے کیسے بنتا ہے بتائیے خالی میں نے اشارہ کر دیا آپ کوئی نہیں بولے گا آپ میں سے مصدر میں اگر ظاہر گروپ میں تو اس کو دلا دیں گے صاحبہ بطول نشاط فاطمہ جی فاؤل فعل لام فعل کو فتح دیں گے نشاط فاطمہ یہ بالکل آپ کے ریسیپی کی طرح ہے ٹھیک ہے اب وہ ویڈیو بھلی آپ کی نہیں آ رہی ہے وہ کھانے بنانے کی ٹھیک ہے شیف والی لیکن یہ بھی اسی طرح سے ہے جیسے آپ اس میں کہتے ہیں مثلا یہ بنانے کے لیے ہمیں پہلے یہ لینا ہوگا پھر اس کے بعد یہ اتنی مقدار میں ڈالنا ہوگا پھر یہ کرنا ہوگا لیجیے آپ کے ٹنڈے کباب تیار ہے یہ بس ویسے ہی ہے جی نشاط فاطمہ بالکل یہ اسی طریقے سے ہے یہ بس اس کی ریسیپی الگ ہوتی ہے ٹھیک ہے سمجھ میں آ رہا ہے نہیں تو آپ بتائیے جی سب سے پہلے ظاہر مصدر میں حروف اگر کو ظاہر گرا حروف ہے تو دیتے گرا ہیں دیں گے جی فاؤل اس فعل کے لام بعد فعل کو فتح دیں گے فاؤل فعل لام فعل کو فتح دیں گے اینڈ فعل کی حرکت سمائی ہوتی ہے لہذا جو اس کا باب ہے اسے دیکھ کے اس کے اینڈ فعل کی حرکت دے دیں گے لیجئے آپ کا فعل ماضی ثلاثی مجرد کا تیار جی بالکل تیار لائک اور کمنٹ کیجئے شیئر بھی کیجئے جی یہ اور ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہ پہلا صیغہ بنتا ہے ٹھیک ہے مصدر سے باقی 13 صیغے صائمہ بطول ماضی کے پہلے سے صائمہ جو میں چائے پی نہیں لگ رہا ہے ناز فاطمہ سمرین فاطمہ آپ تو کم سے کم ساتھ دیا کیجیے پہلے تو بہت اچھا ساتھ دیتی تھی آپ لیکن اب پتہ نہیں کیوں آپ کو کیا ہو گیا ہے جی نظر لگ گئی ہے لگ رہا ہے جی ناز فاطمہ باقی 13 صیغے اس پہلے صیغے سے بنتے ہیں پہلے صیغے سے بنتے ہیں کیسے بنتے ہیں دوسرا صیغہ بنانے کے لیے پہلے کیا کرنا ہے دوسرا الف لگا دیں پہلے صیغے میں لام فعل کو ضمہ دے کے واو جی سمرین فاطمہ تیسرا صیغہ بنانے کے لیے پہلے صیغے کا آخر میں تا ساکنہ چوتھے صیغے میں بنانے کے لیے پہلے صیغے کا آخر میں تا بنا دیں گے جی سمجھ میں آ رہا ہے 5 ہو گئے جی چھٹے سے لے کے آخر تک جی ناموں پہ شامل کر دیں گے اور چھٹا بنانے کے لیے آخر میں نا ساتویں میں تا آٹھویں میں تما نویں میں تم 10ویں میں اے 11ویں میں تما 12ویں میں تم 11ویں نا میں تما 13ویں میں تو 12ویں میں تمنا 14ویں میں نا تو بتا اور دیں گے سمجھ میں آ گئی نا نا اب اگر مثال کے طور پر کوئی ایک ایسا جی فعل مل آقا جائے کوئی جی فعل آپ کو ایسا مل جائے کہ نیا فعل مثلا آپ سے کوئی کہا مصدر مل جائے مثلا نیا تو نہیں آپ کے لیے لیکن مان لیجیے کہ نیا ہے ٹھیک ہے القتل کیا ہے یہ مصدر ہے القتل ٹھیک ہے حروف اصلی کا آپ کو پتہ لگ ہی جائے گا قاتل مقتول قتال قاف لام اصلی تو پہلا قدم زائد حروف ملانے کے بعد قاف لام یہاں لکھا فاؤل فعل جو قاف ہے لام الفعل جو کہ لام ہے دونوں کو فتح اور عین الفعل کی حرکت اس میں فعال کے وزن پہ آتا ہے فتالا لہذا عین الفعل کو جو کہ تے ہے اس کو فتح دے دیں گے جی ہو گیا ماضی کا پہلا صیغہ تیار جی جی ٹھیک ہے فتح
مثال کے طور پر آپ کو وہاں پہ کہیں سے اس کے مصدر کے معنی بھی مل گئے, آپ کو اس مصدر کے بھی معنی بھی مل گئے. مثلا قتل کرنا, قتل کرنا. آپ کو اس سے, اب اردو میں نائی تو ہے نا مصدر کی علامات, جی فارسی میں دن یا تن ہوتا ہے, جی. قتل کر دن. اب اگر آپ نے اس سے ماضی بنا کے ماضی میں گردان لکھی, لیکن آپ ترجمہ غلط کر رہے ہیں, یا مثال کے طور پر سمجھ ہی نہیں آ رہا کیا لکھے ترجمہ, تو اس میں یہ نہیں ہے کہ غلطی آپ نے کی ہے, کیونکہ آپ ذہن پہ زور نہیں ڈال رہے, آپ کو پتا ہے, آپ کو پتا ہے کہ جو میں نے بنایا ہے یہ جی فعل ماضی مطلق ہے, مثبت ہے, معلوم ہے. مثلا یہ جو آپ نے بنایا ہے القتل سے قتلا, جو 3 اسٹیپ ہیں اس کے ذریعے سے قتلا, اب آپ اس کو ترجمہ نہیں کر پا رہے مثلا, یا نہیں کر پا رہے آپ لوگ, تو کیوں نہیں کر پا رہے؟ جب آپ کو پتا ہے کون سا فعل ہے, ثلاثی ہے, مجرد ہے, معلوم ہے, ماضی کا ماضی مطلق ہے نا, ماضی مطلق کی آپ کو تعریف بھی پتہ ہے. اگر تھوڑا سا ہے کہ بوجھ ڈالیں تو آپ کو لگے گا کہ ماضی مطلق ہے, مثبت ماضی مطلق کی تعریف کیا ہے؟ گزرے ہوئے زمانے میں کام کا انجام دینا, جی, لیکن وہ زمانہ اب گزرا ہے, کب گزرا یہ نہیں پتا, معین نہیں ہے. ابھی جو قتل کرنا ہے, اور ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ صیغہ واحد مذکر غائب کا ہے, واحد مذکر غائب. غائب کا ہے. جب ہمیں یہ پتا ہے کہ کون سا صیغہ ہے جی, اور یہ فعل کون سا ہے یہ بھی پتا ہے, تو اب ترجمہ کرنے میں کیا جا رہا ہے؟ غائب اس ایک ایک مرد نے قتل کیا, اس ایک, تو یہ جو لکھا ہوا ہے اس کو اردو میں ہی تو بولنا ہے, ترجمہ جب کریں گے ان کو ذرا اس ایک, واحد کا مطلب ایک ہی تو ہے, اردو میں تھرڈ پرسن کو اس یا اس یا ہے یہ کہتے ہیں جی. تو اس ایک مذکر کسے کہتے ہیں؟ مرد کو. مذکر کسے کہتے ہیں؟ مرد کو. مرد کو. ہاں مرد کو نہیں, ٹھیک ہے. اصل میں آپ لوگ میں پھر اگر کوئی پڑھ رہا ہے تو میں بتا دیتا ہوں, مذکر ہے اس میں ذکر یذکر میسکولین جینڈر, کیسے ذکر سے, ٹھیک ہے. ذکر اصل میں کسے کہتے ہیں جی, مرد کا جو پرائیویٹ پارٹ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں ذکر, جی ذکر اسے کہتے ہیں. اب اس میں مفعول اس کا بنا ذکر یذکر, باب تفعیل میں مذکر, اس میں فاعل مذکر یعنی جس کے پاس ذکر ہو, جس کے پاس, ہاں تو مرد کو اس لیے مذکر یہ لفظ استعمال کیونکہ اس کے پاس اس کا جو خاص پرائیویٹ پارٹ وہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اس لیے کہتے ہیں. اب آپ کو کیا کہنا ہے مثلا اس, جب آپ کو معلوم ہے قتل کرنا, یہ بھی معلوم ہے کہ فعل ماضی مطلق ہے, یہ بھی معلوم ہے کہ صیغہ کون سا ہے, تو پھر اگر یہ آپ کے پاس جی لکڑی بھی ہے, کیلے بھی ہیں, ہتھوڑی ہتھیار جو بھی چیزیں آری وغیرہ سب کچھ ہے, اور آپ کو پتہ بھی ہے مجھے کرسی بنانی ہے, پھر بھی آپ کیا میں نہیں بنا پا رہی مثلا, تو یہ کیسے ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بوجھ نہیں ڈالنا چاہ رہے تھے, ہے نہیں, ورنہ تو آپ کو پتہ ہے ماضی مطلق ہے. ماضی مطلق میں کوئی بھی کام گزرے ہوئے زمانے میں انجام پائے, لیکن وہ زمانہ ابھی گزرا ہے کب, جب آپ کو پتہ ہے قتل کرنا تو گزرے ہوئے زمانے میں کرائیے اس کام کو, جی گزرے ہوئے زمانے میں اس قتل کو کرائیے, لیکن جو کر رہا ہے کرے گا وہ کون کرے گا؟ فاعل کرے گا نا, اور آپ کو پتہ ہے فاعل کون ہے؟ جی ہاں. پہلی بات تو وہ ایک ہے, دوسری بات وہ مرد ہے, تیسری بات وہ تھرڈ پرسن ہے. اب اگر آپ ان کو کڑیوں کو آپس میں جوڑ لیں گے تو ترجمہ بہت اچھے سے کریں گے. اس ایک مرد نے قتل کیا, اور اگر قریب ہوتا اس ایک مرد نے قتل کیا ہے, اگر بات وہی ہوتا اس ایک مرد نے قتل کیا تھا. جب آپ فعل کی تعریفیں پتہ ہیں جی, ٹھیک ہے, تو اسی لیے تھوڑا ہی خالی بہت سے لوگ ہو سکتا خیال ہے کہ فعلوں کی تعریف کا ہوگا کیا, کہاں کام آئیں گی, یہاں کام آئیں گی جب ترجمہ کریں گے جی, کہ فعل کی اگر تعریف آپ کو اچھے سے یاد ہے, رٹی ہوئی نہیں ہے, سمجھ کے یاد ہے, تو پھر اس قتل کو
माजी मुतलक में कराना का, ठीक है, माजी बैद में कत्ल कराना, ठीक है, माजी इस्तिमरारी गुजरे हुए जमाने में लगातार कत्ल कराना, इनके जरिए से जो ये फाइल है। तो कितना हार्ड काम हो सकता है, कुछ भी नहीं। अगर यही तस्निया होता तो फिर कहते तस्निया यानी तो उन दो मर्दों ने कत्ल किया, मर्दों ने कत्ल किया, उन सब मर्दों ने कत्ल किया। अगर ये वाकई और अगर ये औरत होती तो फिर कहते उस एक औरत ने कत्ल। तो इनको जो मैंने कहा है आपसे गर्दान के साथ साथ लिखिए, वो इसीलिए लिखा है कि फिर आप तर्जुमा करने में आपको आसानी होगी। और आप ठीक है, आपको हो सकता है किसी फेल का माना पता है, तब भी आप ऐसे मत लिखिएगा, इस पे तवज्जो करके आगे डाल के लिखिएगा, फिर आपको आदत हो जाएगी। हाँ, उस एक मर्द ने मदद, जी, उस एक मर्द ने कत्ल किया, उस एक मर्द ने मारा, उस एक मर्द ने खाया, माजी मतलब की बात चल रही, खाया, उस एक मर्द ने वो एक मर्द सोया, वो एक मर्द रोया, उस एक मर्द ने पढ़ा। ये सब क्या है, ये पढ़ा कह रहे हैं, खाया पिया सोया, ये सब माजी मुतलक है। बस फाइल आपको पता होना चाहिए क्या है, और उसको तर्जुमे में ढालना आना चाहिए। अगर यही हाजिर होता, तुझ एक मर्द ने कत्ल किया, तुम दो मर्दों ने कत्ल किया, तुम सब मर्दों ने, या तुझ एक, इसको लफ्जों में लाना है, इनको लफ्जों में, उस एक मर्द ने। बाकी माजी का तारीफ जो फेल है उसका वो तर्जुमा कर दीजिए। हो गया तर्जुमा करना आसान या नहीं? तो कोई भी मसदर आ जाए, बस उस मसदर के माना पता होने चाहिए, तो आप उससे माजी बनाने का तरीका तो आ ही गया। मसदर के माना पता है, सिर्फ काम का अंजाम देना पे दलालत करता है, जमाना नहीं होता। बस जमाना आपको कहाँ बदलना है, देखिएगा फेल कौन सा है, उस फेल में बदल दीजिएगा, उस जमाने में बदल दीजिएगा। कि माजी है तो माजी है तो कौन सा, कत्ल किया माजी मतलब, कत्ल किया है माजी करीब, कत्ल किया था माजी बहीद, जी कत्ल करता था इस्तिमरारी, काश के कत्ल करता माजी तमन्नाई, शायद कत्ल किया हो शक्ति, शायद। बाकी कराना किससे है काम, इनसे, जो ये सब सीखे हैं। सही है नहीं? देखिए मैंने आपको बिल्कुल प्रैक्टिकली कर करके इस चीजें बताई, इसका ध्यान रखिएगा, ऐसे ही कर करके आदत डालिएगा, फिर आपको बहुत अच्छी सी आदत हो जाएगी। समझ में आया कि नहीं? जी। कनीज फातिमा लेट आई हैं, सब खैर आफियत है। सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह। आइए, कौन सा सीगा बनाया था कल हमने, पीछे बात चल रही थी। कनीज फातिमा आपको आवाज आ रही है? आइए, शाजिया फातिमा सलाम अलैकुम, आप खैरियत से हैं शाजिया? चलो सलाम आगा मन पहले अल्हम्दुलिल्लाह। 8वां सीगा बनाने के लिए बराए बेदस्ता उर्दन सीगा हश्तुम, यानी सीगा हश्तुम चेतोड़ बेदस्त में आया, सीगा हश्तुम बा इजाफा करदन तुमा पे आखिर सीगा अव्वल व साकिन करदन लामुल फेल बेदस्त में आया। 8वां सीगा पहले सीगे के आखिर में तुमा इजाफा करके और लामुल फेल को साकिन करके हासिल होता है, जैसे फ़आला से लामुल फेल को साकिन है फ़आल तुमा। सीगा नहुम चेतोड़ बेदस्त में आया, सीगा नहुम बा इजाफा कर देने तुम बे आखिर सीगा अव्वल व साकिन कर देने लामुल फेल बेदस्त में आया। 9वां सीगा पहले सीगे के आखिर में तुम इजाफा करके और लामुल फेल को साकिन करके हासिल होता है, हाथ आता है। फ़आला से हो गया, लामुल फेल को साकिन किया फ़आल तुम। 10वां सीगा बा इजाफा कर देने ताए मकसूरे बे आखिर सीगे अव्वल, सीगे अव्वल के आखिर में ताए मकसूरा इजाफा करके वो साकिन कर देने लामुल फेल और लामुल फेल को साकिन करके बेदस्त में आया हासिल होता है। ठीक है, फ़अल ठीक। सीगा याज़दुम बा इजाफा कर देने तुमा बे आखिर सीगे अव्वल व साकिन कर देने लामुल फेल, पहले सीगे के आखिर में तुमा इजाफा करके और लामुल फेल को साकिन करके, जैसे फ़आला से लामुल फेल साकिन के फ़अल तुमा बढ़ा दी। सीगा नवाज़दहुम बा इजाफा कर देने तुन्ना बे आखिर सीगे अव्वल व साकिन कर देने लामुल फेल। निशात फातिमा नास फातिमे जी, तुन्ना पहले सीगे के आखिर में तुन्ना इजाफा करके और लामुल फेल को साकिन करके, फ़आला से फ़अल तुन्ना। सीगा सीज़दहुम
با اضافہ کر دینے تائے مضمومے پہ آخر صیغہ اول. جی تائے مضمومہ کو پہلے صیغے کے آخر میں اضافہ کر کے وہ ساکن کر دینے لام الفعل کو ساکن کر کے فعلت. صیغہ چہاردہم، صیغہ یہ چہاردہم چہاردہم جی با اضافہ کر دینے نا پہ آخر صیغہ اول، پہلے صیغے کے آخر میں نا اضافہ کر کے وہ ساکن کر دینے لام الفعل، اور لام الفعل کو ساکن کر کے حاصل ہوتا ہے فعال سے لام الفعل ساکن کے فعال نا. سمجھ جی میں آ رہا ہے؟ جی جی نشاط فاطمہ نقوی آج دیر ہو گئی. آئیے واو جو علامت جمع میں مذکر ہے کیونکہ وہ فعل کے آخر جب وہ فعل کے آخر میں آتی ہے تو اس کے بعد ایک الف لکھا جاتا ہے جو پڑھا نہیں جاتا. ٹھیک ہے آئیے پڑھا آپ نے. آئیے بنا برین لہذا صیغہ ہے ماضی ثلاثی مجرد معلوم. جی ثلاثی مجرد کے ماضی معلوم کے صیغے چنین صرف می شود، اس طرح سے صرف ہوں گے، چینج ہوں گے. دیکھیے فعالا یہ سب وزن، یہ تو وزن دے دیا ہے، آپ موزون تول لیجئے گا اس پہ. فعلا فعلا فعلو فعلت بولیے فعلتا فعلنا فعلتا فعلتما فعلتم فعلتی فعلتما فعلتنا فعلتو فعلنا. ہم دیکھیے کل لکھوائی تھی یہ بات، ہم ان طورا صرف صیغہ ہے یہ دو وزن دیگر. اسی طریقے سے دوسرے دو وزن جو ہیں ان کی بھی صرف اسی طرح سے ہوگی فعلا اور فعولا کی. دو دوسرے وزن جو فعلا اور فعولا ہے جی اسی طرح سے وہ بھی صرف ہوں گے. سمجھ میں آ رہا ہے آپ سب کو یا نہیں؟ نشاط تصویر نشاط نقوی جی ناز فاطمہ سمرین فاطمہ سائمہ بطول کنیز فاطمہ مدحت. ضمائر یہ میں نے کل لاسٹ پایا تھا. ازانچے گزشت جو کچھ اب یہ پیچھے سب گزرا دانستیم ہم نے جانا کہ علامت صیغہ ہے یہ ماضی ثلاثی مجرد معلوم. ثلاثی مجرد کے ماضی معلوم کے صیغوں کی جو علامت ہے ترتیب کے ساتھ یہ ہے، ترتیب کے ساتھ. دوسرا تیسرا چوتھے ویسے دے دیا ہے یہ جی صیغ تا نا تا تما تم چے تما تنا تو اور نا. ہر کتاب ازین علامت ہارا ان میں سے ہر ایک علامت کو ضمیر کہتے ہیں جز تے اور تا. بے جز تے در صیغہ چہاروں پانچ، چوتھے اور پانچویں صیغے میں تے کو چھوڑ کر باقی سب کو ضمیر کہتے ہیں کہ یہ فقط تیسرے چوتھے اور پانچویں صیغے میں جو تے ہے علامت تانی سے فاعل نہ ضمیر، یہ فقط فاعل کے مؤنث ہونے کی علامت ہے نہ کہ ضمیر. ابھی کہہ رہے ہیں ضمیر دو صیغے یہ کو چہار دو ایک اور چہار صیغے کے دو صیغے ایک اور چہار کی ضمیر بے ترتیب کے ساتھ ہوا اور ہیا ہے. چون مقدر کیونکہ مقدر ہے پوشیدہ ہے بے عام ضمیر مستتر وسائر ضمائر را ضمیر بارز کی گویا، کیونکہ مقدر ہے پوشیدہ اس لیے اس کو ضمیر مستتر اور باقی تمام ضمیروں کو ضمیر بارز کہتے ہیں. ضمیر بجائے اسم نشینات، ضمیر اسم کی جگہ بیٹھتی ہے. ازین ہو اسی وجہ سے اگر بعد از فعلی اگر کسی فعل کے بعد فاعل بصورت اس میں ظاہر آورد شود، اگر کسی فعل کے بعد فاعل اس میں ظاہر کی صورت میں لایا جائے تو آن فعل خالی الضمیر خواہد بود، تو وہ فعل ضمیر سے خالی ہوگا چاہے وہ بارز ہو چاہے مستتر، کوئی سی ضمیر نہیں ہوگی اس سے خالی ہوگا. می گوئی ہم کہیں گے ذهب الرجل ذهب الرجلان ذهب الرجال، تینوں جگہ مفرد فاعل تھا اس میں ظاہر تب بھی ذهب، تثنیہ فاعل تھا اس میں ظاہر تب بھی ذهب، جمع تھا تب بھی ذهب. کیوں؟ کیونکہ جب فاعل اس میں ظاہر اگر آ جاتا ہے تو فعل پھر اس ضمیر سے خالی ہوتا ہے. اور آپ نے جو گردان میں دیکھا ہے فعل تھوڑی بدلا تھا، یہاں کہیں پہ فعل تھوڑی بدلا ہے جی، صرف ضمیر بدلی ہے، اس وجہ سے آپ کو یہ 14 شکلیں بدلی بھی لگ رہی ہیں، ورنہ فعل نام تو وہیں کا وہیں ہے، بس بعض جگہ پہ لام الفعل کو ساکن تو کیا ہے نہیں، یا ایک جگہ ضمہ. بھائی سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ جی آگے
تدارکن کلمہ ایرا، کسی کلمے کو صورتھائی مختلف صورتوں میں لانا یعنی صیغوں میں ڈالنا، اسے صرف کردن کہتے ہیں، صرف کرنا۔ بنابراین لہذا صرف کردن فعل عبارت لہذا فعل کو صرف کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ذکر کردن صیغہ ہے، یہ 4 دلانے عام اس کے 14 صیغوں کا ذکر کرنا، فعل کا صرف کرنا یعنی اس کے 14 صیغوں کا، 14 سے ٹھیک ہے۔ جی قالت ہندن، فاعل اس میں ظاہر ہے مؤنث ہے، جی مفرد ہے تب بھی فعل مفرد، جمع ہے تب بھی مفرد، کیوں؟ کیونکہ پھر فاعل کے اندر ضمیر نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، اگر دیدے شد، اگر کہیں آپ کو ایسا دکھ جائے کہ بابودہ نے ضمیر بارز ہونے کے ساتھ ساتھ کسی فعل کے ساتھ اس میں ظاہر بھی لایا گیا ہو تو باید تو کہنا پڑے گا کہ علامت در ان صیغے فقط علامت فاعلت، اس میں جو علامت ہے وہ فقط فاعل کی علامت ہے، ضمیر نہیں ہوگی وہ، جیسے اکلونی البراغیث، براغیث برغوث کیا ہے؟ برغوث کی جمع ہے، برغوث کسے کہتے ہیں؟ کہ برغوث کھٹمل یا ایسی کسی چیز کو کہتے ہیں، بہرحال تو اکلونی جی۔ اب یہاں بھی دیکھیے براغیث جمع ہے اور اکلو میں واو بھی دے رکھا ہے، جی واو بھی دے رکھا ہے، اگر جب فاعل اس میں ظاہر ہے تو پھر واو کیوں دیا؟ کہا کہ فقط فاعل کے یہاں پہ علامت ہے، فاعل کی ضمیر نہیں ہے، یا اکلو میں جو واو ہے وہ ضمیر نہیں، ٹھیک ہے۔ اور ایک بات اور یاد رکھنا کہ جو فاعل جو ہے وہ فقط 6 صیغوں کے جو غائب کے ہیں، 3 مذکر غائب 3 مؤنث غائب، اس میں ان کا فاعل اس میں ظاہر کی شکل میں لا سکتے ہیں، بس باقی صیغوں میں آپ ظاہر نہیں لا سکتے۔ میں کیسے کہوں آپ سے ضربتے صاحب بطول، تم نے مارا تو صاحب بطول تھوڑے کہہ سکتے آپ، تم نے مارا، لہذا صرف غائب کے 6 صیغوں میں اس میں ظاہر لا سکتے ہیں فاعل کو، باقی میں ضمیر ہی رہے گا، ٹھیک ہے۔ جی آپ تمرین و پرسش و تمرین، مطلق فعل وہ فعل ماضی را تعریف، فعل مطلق کی اور فعل ماضی کی تعریف کی۔ مطلق فعل یعنی وہ فعل جو کام کا کرنا ہے وہ نا مطلقاً، اس میں یعنی قید نہ ہو، ابھی کون سا زمانہ گزرا ہوا زمانہ کو پتہ ہے لیکن ابھی گزرا ہے کب یہ نہیں۔ چرا ماضی ثلاثی مجرد معلوم سے وزن دارد، کیوں ثلاثی مجرد معلوم کے جو ہے وہ 3 صیغے رکھتا ہے، 3 وزن رکھتا ہے، کیوں؟ کیونکہ ثلاثی مجرد میں معلوم میں عین فعل کی حرکت سماعی ہوئی ہے، عرب والوں نے وہاں فتح بھی استعمال کیا ہے، بعض میں کسرہ بھی، بعض میں فتح بھی، اس لیے حرکتیں 3 ہی۔ ہر ماضی ثلاثی مجرد معلوم، ثلاثی مجرد کے ماضی معلوم میں علامت ہے زیر، نیچے کی جو علامتیں ہیں مخصوص 6 صیغہ اصلاً کن صیغوں سے مخصوص ہیں؟ واو تیسرے صیغے سے، واحد مذکر جمع مذکر بولیے غائب، کمال ہے بولیے جی، صائم بطول صفین فاطمہ بھلے آگا اشارت بولیے، واو تیسرے صیغے کا مذکر جی 5 صیغے تسنیہ مؤنث غائب نا، جمع مؤنث غائب چھٹے صیغے سے، چھٹا صیغہ، 7 صیغے جمع ساتواں، حاضر، تما 8ویں اور 11ویں، 8واں اور 11واں، تسنیہ مذکر حاضر اور تسنیہ مؤنث، 10واں صیغہ واحد مؤنث، 13واں صیغہ واحد مؤنث، 13واں صیغہ، صیغہ حیثیت چگونے ساخت بھی شوال، نیچے والے صیغے کس طرح بنائے جائیں گے؟ دوسرا پہلے صیغے کا آخر میں الف، الف چوتھا پہلے صیغے کا آخر میں تا، 5ویں صیغے تا نہیں تائیں ساکن ہے، 5ویں صیغے میں پہلے صیغے کا آخر میں تا، جی 8واں بنانے کے لیے پہلے صیغے میں لام الفعل کو ساکن کر کے، پہلے صیغے میں لام الفعل کو ساکن کر کے تم، پہلے صیغے میں لام الفعل کو ساکن کر کے تو، پہلے صیغے میں لام الفعل کو ساکن کر کے نا، یہ صیغہ ہے فوقرا، یہ جو اوپر والے صیغے ہیں ان صیغوں کے معنی از فعل ذہبہ بیان کیجیے، فعل ذہبہ سے بیان کیجیے، تو ذہبہ وہ 2 مرد گئے، ذہبت وہ ایک عورت گئی،
جی پانچ بار ذهبتا جی ذہبتا وہ دو عورتیں وہ دو عورتیں گئی. ذہبتما ذهبتما ذہبتما تم دو مرد تم گئے یا دو عورتیں ہیں. نہیں آٹھواں ہے اچھا آٹھواں دو ٹھیک ہے. مرد گئے. نو تم سب مرد گئے نواں صیغہ 13واں میں ایک مرد یا ایک عورت گئی میں ایک مرد گیا 14 ہم دو مرد یا دو عورتیں یا سب مرد یا سب عورتیں گئے. نہیں مان ٹھیک ہے بجائے یہ جملات زیر نیچے جو جملات دے رکھے ہیں اس میں معنی مناسب ذکر کریے مناسب ہوا معنی ذکر کیجیے عربی میں دو زن رفتن بتائیے دو عورتیں گئیں ذہبتا ذهبتا کون سا صیغہ ہے یہ پانچواں. من دانستان میں نے جانا کون سا صیغہ ہے 13واں بولیے علم تو رفتی اب یہ تو رفتی میں عورت بھی ہو سکتی ہے مرد بھی ہے نہیں اگر یہ اگر مرد کے لیے کہیں تو رفتی تو عورت مرد فارسی میں تو ہوتا نہیں ہے مرد لکھتے اگر مرد کے کہیں تو ذہبتا اور ذہبتی تو ایک عورت شما دو مرد رفتی آپ دو مرد گئے ذہبتما زنان نیکو شدن بہت عورتیں نیک ہو گئیں حسنا حسنا حسنتو حسنتا حسننا حسنا حسنا حسنو حسنت حسنتا حسننا چھٹا صیغہ من ما دانستیم 14واں صیغہ علمنا شما دو گروہ زنان رفتی تم دو عورتیں گئیں ذہب تما مردوں نے جانا علمون بہت سے مردوں نے جانا ٹھیک ہے نہیں جی افعال زیرہ صرف کنی نیچے کے جو فعل ہیں صرف کیجئے گردان لکھ لی بولیے سآلہ سے سنائیے علی اقبال صاحب سآلہ ماضی مطلق جلدی سے سآلہ سآلو سآلت سآلتا سآلنا سآلتا سآلتما سآلتم سآلتی سآلتما سآلتنا صائم بطول سآلتو سآلنا جی نہیں بول رہے آپ لوگ کنیز فاطمہ جب آپ زبان کو جاری کریں گے تبھی تو بولنا ہوگا بولیے جی قتلہ سے سنائیے قتلہ قتلہ قتلا قتلا قتلو قتلت قتلتا قتلنا قتلتم قتلتا اب ہوگا قتلنا قتلتا قتلتما قتلتا قتلتما قتلتم قتلتی قتلتما عصما قتل عصما عصمون عظمتا عصمتا عصمتما عصمتم عصمتی عصمتما عصمتنا عصمتو عصمنا شہیدہ 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 شہیدتا شہیدتما شہدتم دیکھیے ایسے اب اس میں آپ نے تجوید اگر پڑھیں گے آپ جا کے تو یہ کیا ہے شہید شہیدتا ایسے مورد میں آپ جی تے کو دال میں بدل کے بھی ادغام کر سکتے ہیں شہید نہ دال کو تے میں ادغام کریں گے شہیدتا کر سکتے ہیں شہیدتا کہنے میں آپ کو دال رکھتے ہیں کیونکہ قریب المخرج کہلاتے ہیں لہذا اس میں ادغام ہو جائے گا شہیدتا جی شہیدتما شہیدتم شہیدتے شہیدتما شہیدتنا شہید کبورا کبورا کبورو ٹھیک ہے ایسے کر کے پریکٹس کیجئے گا بول بول کے رؤفا رؤفا رؤفو رؤفت رؤفتا رؤفنا رؤفتا رؤفتما رؤفتم رؤفتی رؤفتما رؤفتنا رؤفتنا چلون کی یہ ضمائر پہلے ماضی کا توصیل ہے پہلے ماضی کی جو ضمیروں کی کیفیت ہے بیان کیجیے تو آپ کہیے گا پہلے ماضی کی ضمیر دو طرح کی ہیں مستتر اور بارز مستتر پہلے اور چوتھے میں ہوا رہا ہے بارز میں یہ کیفیت در پہلے ماضی ضمیر صیغہ ہے ذکر چیز پہلے ماضی میں مضارع میں نہیں پہلے ماضی میں نیچے والے ان صیغوں کی ضمیریں کیا ہوں گی پہلے میں ہوا پوشیدہ چوتھے میں ہیا پوشیدہ ساتویں میں تا 13ویں میں تو 14ویں میں نا دوسرے میں الف 5ویں میں بھی الف 8ویں میں تما 10ویں میں تی چھٹے میں نا اور 12ویں میں تننا
اغلاق زیرہ، اغلاق غلط کی جمع ہے، نیچے کی غلط چیزوں کو صحیح کیجئے. رجل جاءت غلط ہے، جاء ہونا چاہیے، ہوا پلٹے گا رجل کی طرف. جاء کہیے مرد ہے نا. امرأۃ جاء غلط، جاءت ایک عورت آئی. ٹھیک ہے. نصروا الرجال نہیں، نصرا الرجال. امرأتان اکلا غلط، اکلتا، اکلتا دو عورتیں ہیں نا، اکلتا. نساء شربو غلط، شربو مرد کے لیے آتا ہے، نساء جمع شربنا. کیا شربنا. حسن الرجلان غلط، نون الف ہٹا دیجیے، رجل باہر آگے. حسن الرجلان. علمت المرأة نہیں، علمت، علمت امرأتان. ٹھیک ہے. علم النساء نہیں، پہلی بات تو جمع نہیں آئے گا، پر علمت آئے گا. کیا آئے گا؟ علمت. نحنو ضربنا، نحنو بولیے نہیں، یہ والا ضربنا نہیں آئے گا. ضربنا یہ تو چھٹا ہے نا. نحنو جمع متکلم میں آئے گا، نحنو ضربنا. انتما ضربتم غلط، انتما کے لیے ضربتما. زید ضربت غلط، زید مرد ہے، ضربا. ہند وسعیدۃ قرأ غلط. یہ قرأ پہلی بات تو واحد ہے، دوسری بات مذکر ہے، اور جب کہ یہ تسنیہ ہوگا ہند وسعیدۃ اوپر سے مؤنث. قرأتا، قرأتا. ضرب الرجلان، ضربا الف پڑ جائے گا. ٹھیک ہے نہیں؟ دیکھیے کل انشاءاللہ پہلے مضارع کی بات ہم شروع کریں گے. تمرینیں آپ بھی ایک دفعہ میں نے کرا دی ہیں، پھر بھی دیکھیے گا. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. مباحثہ وقت کرتے رہنا اور آپ لوگ روز کرتے رہنا. ٹھیک ہے.